بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد کی دعا۔ ایک مرتبہ مسلمان سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ افریقہ کے علاقوں میں کافروں سے جہاد کر رہے تھے۔ اس پورے علاقے پر روم کے شہنشاہ ہرقل کا قبضہ تھا۔ یہ بادشاہ اور اس کے جو سردار تھے کہنے کو تو خدا پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا رسول مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بہت بدل دیا تھا اور ایسے بے انصاف اور ظالم ہو گئے تھے کہ ان کی حکومت میں کوئی کمزور شخص سکھ کی نیند نہ سو سکتا تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہ تھا۔ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد آدھی سے بھی کم تھی، لیکن ہر مجاہد کے دل میں ایسا جذبہ تھا اور وہ ایسی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ 50 60 رومیوں کو بھی اپنے دھیان میں نہ لاتا تھا۔ تاریخ لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ مراکش کا علاقہ فتح کرتے ہوئے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک مشہور سمندر بحر ظلمات کے کنارے پہنچے تو جوش کی حالت میں اپنا گھوڑا سمندر کے اندر لے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میرے راستے میں یہ سمندر آ گیا ہے، میں آگے بڑھنے سے مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ زمین کے آخری سرے تک تیرے راستے میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ افسوس پانی کی کثرت نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک بار جہاد کرتے ہوئے شہر قیروان کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بر اعظم افریقہ کے بارے میں کہ وہاں کا زیادہ علاقہ ریگستان ہے، کئی سو میل تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں یہ حالت تھی کہ اگر کسی قافلے کا پانی ختم ہو جاتا تو اس کے سارے جانور اور انسان پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے وہ بھی ایسا ہی خوفناک تھا۔ دور دور تک کوئی چشمہ نہ تھا، نہ کوئی نہر، نہ کوئی کنواں۔ تو پانی کا ذخیرہ جب ختم ہو گیا تو سب گھبرا گئے۔ یہ بات صاف نظر آنے لگی کہ اب کوئی شخص بھی زندہ سلامت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے گا، لیکن صحابی رسول عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ ان کے مطمئن رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی قسم کے لالچ کی وجہ سے اپنے گھر سے نہ نکلے تھے، وہ تو اس لیے سفر کی مصیبتیں اور لڑائیوں کی تکالیف اٹھا رہے تھے کہ دنیا سے ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ کر کے اللہ کا نظام نافذ کریں۔ تو جب لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم اپنے ساتھ جتنا پانی لے کر چلے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کی، یعنی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے مالک، ہم تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں،
ہماری یہ پریشانی دور فرما اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کے عذاب سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ 2-4 قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کا گھوڑا رک گیا اور زمین پر پاؤں مارنے لگا۔ اس کے یوں پاؤں مارنے سے اچانک وہاں میٹھے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ سبحان اللہ! سب مجاہدوں نے خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور جو ہے سارے مشکیزیں بھر لیے۔ اس علاقے میں یہ چشمہ اب تک موجود ہے۔ لوگ اسے ماء الفرس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ماء پانی کو اور فرس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ ماء الفرس کا مطلب ہوا گھوڑے کی وجہ سے حاصل ہونے والا پانی۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو میں نے بیان کیا کہ کس طرح ایک مجاہد عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی، لیکن ساتھ میں ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اگر تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے۔ کسی پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، کسی پر چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔